بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی اور ختم ہونے والی ہے، اور اس زندگی کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر لے کہ جس کی وجہ سے موت کے بعد آنے والی زندگی میں وہ کامیاب ہو جائے اور آخرت کے اندر جہنم سے اس کی نجات ہو جائے، جنت اسے نصیب ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایک حدیث بیان کریں گے، جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں لے جانے والے چند اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جو کہ اسلام لانے سے پہلے تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو میں بھی آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جب مجھے ملی کہ مدینہ کے اندر کوئی نبی آیا ہے، تو میں بھی تحقیق کے لیے آیا۔ فلما تبینت وجہہ، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں اس بات کو جان گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، اس لیے کہ چہرہ جو ہوتا ہے وہ آدمی کے اندر کیا کچھ ہے اس کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر میرے دل نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ وَأَوَّلُ مَا كَانَ قَالَ، اور سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ تو سلام کا عام کرنا، یہ آپس کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو سلام کے ذریعے سے آپس کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو کسی کو کھانا کھلانا اللہ کی رضا کے لیے یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی قطع تعلق نہ کرو بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑے رکھو۔ اور اگلی بات یہ ارشاد فرمائی، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ اور فرمایا کہ جب تم یہ سارے کام کرو گے تو تدخلوا الجنۃ بسلام، تو پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کرنے پر سلامتی کے ساتھ جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے۔ ان میں سب سے پہلا کام سلام کا پھیلانا ہے، اور سلام کیسے پھیلایا جائے تو اس کے لیے طریقہ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا دوسری حدیث میں کہ ہر ایک کو سلام کیا جائے، جس کو پہچانتے اسے بھی سلام کرو اور جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو، تو اس سے آپس کے اندر سلام کا رواج پڑے گا۔ اور دوسری بات فرمائی کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاؤ۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ صلہ رحمی کرو۔ اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تہجد کی نماز پڑھو۔ تو تہجد کا وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور خود اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کی میں بخشش کروں۔ تو اس وقت نیند کا بھی غلبہ ہوتا ہے، اور اس وقت جو آدمی اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے تو وہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 کام تم کرو تو اس 4 کام کے بدلے کے اندر تمہیں کیا ملے گا کہ تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔
سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کا مطلب یہ کہ عذاب میں مبتلا ہوئے بغیر، یعنی ویسے تو ہر ایمان والے نے جنت کے اندر جانا ہے، لیکن جو بندہ ان کاموں کا اہتمام کرے گا تو وہ سلامتی کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔